سامعین کرام، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ محمد شہاب جو کہ کیرل کے رہنے والے ہیں، ان کی تصویریں، ان کی ویڈیوز بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محمد شہاب نے پیدل سفر حج کا ارادہ کیا، پیدل سفر حج پر نکل گئے، یعنی کیرل سے مکہ کا جو سفر ہے یہ پیدل ہی طے کریں گے۔ جیسے ہی بات سوشل میڈیا پہ لوگوں کے درمیان پھیلی، جس سٹی سے، جس علاقے سے، جس بستی سے گزر ہوا، لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، راستے میں پھول بچھا دیے، استقبال میں گھروں سے باہر نکل آئے، اور یہی نہیں بلکہ لوگوں نے تحفے تحائف سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کے اپنے علاقے کی جو سرحد ہوتی ہے اپنے سرحد تک لے جا کر کے محمد شہاب کو ڈراپ بھی کیا۔ اچھا، ابھی محمد شہاب کے پیدل سفر حج پر نکلنے کے بعد علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث بن گیا کہ پیدل سفر حج یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، درست ہے کہ نہیں، شریعت ہے یا خلاف شریعت ہے، سنت ہے یا خلاف سنت ہے۔ ابھی یہ مسئلہ زیر بحث تھا کہ حال ہی میں سوشل میڈیا پہ کچھ اور تصویریں، کچھ اور ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے بولوں تو بے جانا ہوگا، کچھ اور نمونے بھی سامنے آ رہے ہیں جو پیدل اس سفر حج پر نکل گئے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ساتھ سب آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ محمد شہاب کے نکلنے کے بعد کچھ اور لوگ بھی ہیں جو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم بھی پیدل ہی سفر حج کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد شہاب نے تقریباً سال بھر سے اس کی پلاننگ کی، مجھے کہاں سے جانا ہے، کیسے گزرنا ہے، کتنا سمے لگے گا، ایک دن میں کتنا مجھے چلنا ہوگا، اور ہر جگہ سے اس نے پرمیشن لیا، ہر ملک سے اس نے پرمیشن لی کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ پرمیشن لینے کے بعد پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ محمد شہاب پیدل سفر حج پر روانہ ہوئے۔ لیکن جو دیگر لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے کر کے نکلے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے نکلے ہیں، ویزا نہیں ہے، پاسپورٹ نہیں ہے، ہمیں اتنا تک نہیں معلوم کہ کہاں سے گزرنا ہے، کیسے گزرنا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے، بس اللہ کا نام لے کر کے نکلے ہیں، ویزا پاسپورٹ بھی پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ سامعین کرام، اس حوالے سے اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے، قرآن حکیم بار بار ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا ہی مکلف بنایا ہے۔ اور پیارے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر لو، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے سے آپ نے خود اجتناب کیا، صحابہ کو بھی آپ نے روکا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پسند نہیں تھے، مشقت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسلام نام ہے آسانی کا، اسلام نام ہے نرمی کا، اسلام نام ہے سہل پسندی کا۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو عذاب دینا، اپنے جسم کو عذاب دینا، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو مصیبت میں ڈالنا، اسلام شریعت اس کی ہمیں تعلیم نہیں دیتی ہے۔ سامعین کرام، اس مناسبت سے بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے کہ آپ پیدل سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں تو آپ کو اتنی بات معلوم رہنی چاہیے کہ حج ایک عبادت ہے، اور عبادت کی اصل روح نیت ہے۔ اگر نیت درست ہے تو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر نیت کے اندر ریاکاری، مکاری، دکھاوا، نیم فیم، شہرت طلبی اگر یہ چیز آ گئی تو پھر آپ نہ صرف دنیا کے اندر بلکہ آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، بلکہ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے باعث رحمت بلکہ باعث زحمت بن جائے گا، اور آپ کو جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔